كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. قابل احترام بھائیو، عزیزو، دوستو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ امن والہ کائنات کے ذرے ذرے کے براہ راست خالق، ذرہ ذرہ اللہ کے ارادے سے وجود میں آیا ہے. اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی ذات، مخلوق کا کوئی جز حصہ دنیا میں آج اپنی مرضی سے نہیں آتا. ظاہر ہونے میں، باقی رہنے میں، گھٹنے بڑھنے میں اپنی ذات سے کسی اور کو نفع نقصان کیا پہنچائے؟ اپنی ذات سے اپنی ذات کو نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ ہی کا محتاج ہے. اگر اللہ کسی پیدا کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کسی باقی رکھے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور اللہ اگر کسی چاہے ختم کرنا پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو آدمی نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے باقی ہے، اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا، اور نہ قیامت میں دوبارہ اپنی مرضی سے زندہ ہوگا. بنانے والا اللہ، باقی رکھنے والا اللہ، اور اس میں نفع نقصان کا پہنچانے والا اللہ، امن کا لانے والا اللہ، خوف کا لانے والا اللہ، صحت کا لانے والا اللہ، بیماریوں کا لانے والا اللہ. اللہ جو چاہے کرے، جتنا چاہے کرے، اور جب چاہے کرے، اور جہاں چاہے کرے. کرنے والی ذات تنے تنہا اللہ ہی کی ہے. اللہ کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور تنے تنہا کرتے ہیں، اور سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں، اور سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے بنایا اور پھر باقی بھی رکھا ہے. ساری کائنات جو نظر آ رہی ہے اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہم سنتے ہیں، وہ سارا کا سارا نظام اللہ کے قابو اور کنٹرول میں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم فلاں چیز کے مالک ہیں، لیکن حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنی بڑی قدرت دکھائیں گے. جتنوں کو پیدا کیا ہے ایک وقت آئے گا سب کو ختم کر دیں گے. پھر اللہ اپنی قدرت سے 40 سال تک اسی طرح سب کو باقی رکھیں گے. 40 سال کے بعد ساری کائنات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جھٹکا دیں گے اور اعلان کریں گے این المتکبرون، این الجبارون، این الملوک، لمن الملک اليوم. کوئی نہیں کچھ بولے گا، سب خاموش. اللہ اعلان کریں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار.
اکیلے تنے تنہا زبردست طاقت اور قوت والے اللہ ہے. سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہم بھول گئے، اپنی موت کو بھول گئے، اپنی قبر کو بھولے، اپنی آخرت کو بھولے، اپنے مقصد کو بھولے. اور ہم کیا بھولے؟ اس بات کو بھی ہم بھول گئے. بہت بڑی ذمہ داری ہم پر آئی تھی، لیکن ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں سمجھا. قیامت میں جب اللہ کے سامنے ایک ایک بات پوچھی جائے گی، اس دن تیاری کا موقع ختم ہو جائے گا. آج اگر کوئی بھی انسان کتنا ہی پاپی، کیسا ہی مجرم، کیسا ہی گناہ گار، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے میرے بندے، تیرے گناہ بڑھتے 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 اللہ کے عرش تک، آسمان تک چلے جائیں. علماء لکھتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کے گناہ اتنے نہیں ہوتے. اگر کسی ایک پاپی، ایک مجرم، ایک گناہ گار کے گناہ اتنے بڑھ جائیں، آسمان کو چھونے لگے، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں، اے میرے بندے، نہ مجھے تیرے گناہ کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی فرد کی پرواہ ہوتی ہے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. بلکہ توبہ کرنے والا کہ الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تو ایسے کریم، ایسے رحیم، اللہ کی ذات اپنے بندوں سے ایسی محبت کرنے والی. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے. ارحم من ملک اجود من سئل اوسع من اعطا. ایسا عطا کرنے والا، ایسا رحم کرنے والا کہ اپنے بندوں کے توبہ پر خوش ہو کر اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیسا کریم اللہ ہے. حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو مایوسی سے نکالنا ہے، ہماری محنت کا عنوان نا امید لوگوں کو پر امید کرنا ہے، ایک ایک کی خوشامد کرنا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا اتنا تعلق رکھنے والے، اللہ سے ایسی امید رکھنے والے، ایک ایک بندے کی خوشامد کرتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے. دعوت کا خاصہ ہی یقین کی تبدیلی ہے، دعوت کا خاصہ ہی یقین کی تبدیلی ہے. یقین دعوت دینے سے بدلتا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف. دعوت دینے سے آدمی کا یقین بدلتا ہے. یقین ہمارے دلوں میں چیزوں کا ہے، اس کو بگڑا ہوا یقین کہتے ہیں. اسباب سے ہونے کو سمجھنا، اس کو بگڑا ہوا یقین کہتے ہیں. اس بگڑے ہوئے یقین کے ساتھ آدمی زندگی گزارتا ہے تو حالات آتے ہیں، اور جو حالات پھر دنیا کے سارے لوگ گڑ گڑائیں، تڑپیں، آنسو بہائیں، وہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اسی طرح آخرت میں اگر بغیر ایمان کے گیا، بگڑا ہوا یقین لے کر گیا، وہاں آنسو بہائے. سورج 1 میل پر ہے، 1 میل پر سورج ہوگا، 1 میل پر سورج ہوگا، اور آدمی کے بھیجے آپ ہمارے دماغ ایسے سر میں پک رہے ہوں گے جیسے ہانڈی میں گوشت پکتا ہے. آدمی آنسو بہائے گا، آنسو خشک ہو جائیں گے، خون کے آنسو روئے گا. ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، چباتے چباتے مونڈوں تک پہنچ جائے گا اور ہوش نہیں ہوگا. آدمی گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، اور کوئی کاندھوں تک. آپ نے منہ کی طرف ہاتھ لگا کر بتایا ہونٹوں تک. آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. قیامت کا بھیانک منظر ہے. بدن پر کپڑے نہیں ہیں، اللہ جلال میں ہے. ایک ایک آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. حساب کا دن ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہے. ایسی بھیانک گھاٹی ہے. انسانوں کا ڈھانٹے مارتا ہوا سمندر جہنم کی طرف تیزی سے دوڑا چلا جا رہا ہے. بھول گیا
اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو، اپنے پروردگار کو، اپنے روزی دینے والے کو، اپنے محسن کو، اپنے منعم کو، اپنے مربی کو بھولا۔ اب اس کو یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آتا۔ جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں نے انفرادی دعوت چھوڑ دی ہے۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہماری محنت کے چھوٹنے سے اتنا بڑا نقصان آیا ہے۔ سارے عالم کے انسان، اللہ کے بندے، اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم پر بہت بڑا جرم عائد ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو خوشامد کر کے اللہ سے نہیں جوڑا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دلوں میں ایسا درد و غم ہوتا تھا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر سمجھاتے تھے، جیسے کسی ماں کا دیوانہ بچہ آگ میں کود رہا ہو اور لوگ اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی خوشامد کر رہے ہوں اور وہ دھکے دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، پتھر پھینک رہا ہے، تو لوگ تو چھوڑ کر بھاگیں گے، لیکن کوئی دوڑ کر جا کر اس کی ماں سے بتا دے۔ جیسے ہی ماں کو پتا چلے کہ دیوانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ دوڑی ہوئی آئے گی، دوڑی ہوئی آئے گی، اب اپنے بچے کو سمجھائے گی، میرا بچہ، میرا جگر، میرے جگر کے ٹکڑے، کیسے کیسے الفاظ سے اس کو یاد کرے گی، اس کی خوشامد کرے گی۔ وہ ماں کو دھکا دے گا، ماں کو برا بولے گا، ہو سکتا ہے ماں کو نوچے اور کاٹے، لیکن اللہ کی قسم وہ ماں اپنے بچے کے لیے وہ درد رکھتی ہے کہ اس کو اس آگ میں گرنے نہیں دے گی، اس کو بچائے گی، وہ دعائی دے گی، میرا بچہ، میرے لڑکے، میرے بیٹے۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ذرا سی ماں میں ملتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ماں سے بھی کئی گنا زیادہ اپنی قوم اور اپنی امت کے ساتھ درد و غم رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہے کہ میرے ہاتھوں کو چھوڑا چھوڑا کے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ درد و غم کے ساتھ اپنے محلوں میں، اپنے گلیوں میں، اپنے سڑکوں پر ایک ایک کی خوشامد کرنے جاتے ہیں۔ آپ دیکھو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر حصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اکثر حصہ انفرادی دعوت میں لگا ہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں ایک ایک آدمی کی خوشامد کر رہے ہیں، دشمنوں کے پاس جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے تھے جو بار بار آپ کو دھکے دے کر بھگا دیتے تھے، آپ کی بات نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مایوس نہیں ہوئے؟ آپ خوشامد کرتے تھے، ایک ایک کو لے کر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اخیر تک انفرادی دعوت کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی کورس نہیں ہے تبلیغ کا کہ ہمارا چلہ لگ گیا، اب 4 مہینہ لگ گیا، اب انفرادی دعوت کی ضرورت نہیں۔ جتنا ہم کام میں پرانے ہوتے جائیں، انفرادی دعوت، انفرادی محنت بڑھتی چلی جائے۔ اللہ کی غیبی نصرتوں کے لیے دعوت شرط ہے اور انفرادی دعوت کے ذریعے اللہ کی غیبی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھو کہ صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو غیبی مددیں لی ہے وہ انفرادی دعوت کے ذریعے لی۔ انفرادی دعوت، ہمارے حضرت فرما رہے تھے، انفرادی دعوت میں جو اذیتیں ہیں وہ کسی اور عمل میں اذیت نہیں ہے۔ انفرادی دعوت کے ذریعے اذیتیں آتی ہیں۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے، اذیتوں سے گزرے بغیر مسلمان عزتوں تک نہیں جا سکتا۔ اذیتوں سے گزارا جاتا ہے تب جا کر آدمی عزتوں تک پہنچتا ہے۔ جب اذیتوں کی انتہا ہوتی ہے، اللہ اکبر، جب اذیتوں کی انتہا ہوتی ہے تب غیبی نصرتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اذیت دینے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ، یہ صحابہ کا خاصہ اور خاص صفت۔ صحابہ جو باکمال ہوئے ہیں وہ انفرادی دعوت دیتے دیتے باکمال ہوئے، وہ پھرتے پھرتے باکمال ہوئے ہیں۔
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. ایک فکر لینا ہے، ایک دھن لینا ہے، ایک کام کی ذمہ داری لینا ہے. ہمارا عملہ یہ سارا مجمع جب انفرادی دعوت پر پڑ جائے گا تو کیسا ماحول بنے گا؟ ماحول بنایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس کی پوری کوشش کی کہ ایمان بھی بنے، ماحول بھی بنے، لیکن دشمنوں نے یہ پاکیزہ ماحول بننے نہیں دیا. آپ صبر کرتے رہے. 13 سال بعد اللہ کا حکم آیا، آپ قربانی دے کر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے دیکھتے جا رہے اور آگے جاتے جاتے پلٹتے ہیں اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں. اے کعبۃ اللہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کروں، تیری قوم مجھے رہنے نہیں دے. آپ سوچو تو صحیح، 53 سال کی زندگی جہاں آپ نے گزاری ہو. ہر آدمی کو اپنا گاؤں، اپنا علاقہ کتنا محبوب ہوتا ہے، اور مکہ مکرمہ جیسا اللہ کا گھر، آپ اللہ کے نبی، بیت اللہ سے کیسا تعلق. لیکن دعوت کے لیے یہ سمجھایا گیا ہے اگر مکہ مکرمہ اور بیت اللہ بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے، تاکہ اللہ کی عظمت اور اللہ کے حکموں کی عظمت اللہ کے بندوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے. مسلمان جب اپنی جائز حاجتوں کو قربان کرے گا، مسلمان جب اپنی جائز حاجتوں کو قربان کرے گا اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ امت میں سے حرام خواہشات ختم کریں گے. امت میں جو حرام خواہشات ہیں اس کا ختم ہونا مسلمانوں کو قربانی دے دے کر اپنی جائز حاجتیں قربان کرنا پڑے گی. صحابہ نے اپنے بچوں کو بھوکا پیار محبت سے بہلا پھسلا کے سلا دیا، چراغ درست کرنے کے بہانے سے بجھا دیا. کھانا بچے کے بقدر ہے، کھانا بچے کے بقدر ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا، اندھیرا ہے، مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا. صبح جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا کہ لو تمہارے اس عمل پر اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. باوجود اپنی حاجت کے، اپنی ضرورت کے، اپنی چیز کو دوسروں کے لیے قربان کرنے والے لوگ. مدینے کے اندر یہ ماحول بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اندر ایمان بنا ہے اور باہر ماحول بنا ہے. یہ دو طاقتیں ایسی تھی کہ دین پر چلنا آسان. لوگ اس ماحول کو دیکھ کر بات سمجھ جاتے تھے. پاکیزہ ماحول، صاف ستھرا، ایمان میں با کمال، عبادت میں، اعمال میں با کمال، اخلاق میں با کمال، معاملات میں با کمال، معاشرت پاکیزہ صاف ستھری. مدینہ پاک کے اندر ایسے ماحول بنایا. انصار و مہاجرین رضوان اللہ علیہ مجمعین اس ماحول کے بنانے میں جان رہا ہے. اللہ اکبر. آدمی اگر دعوت نہیں دے گا تو اس میں دین پر چلنے کی طاقت بھی نہیں پیدا ہو. آدمی اپنے دین پر یقین کے بقدر چلتا ہے. یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہم اعمال پر تو ہیں لیکن اعمال سے ہونے کا یقین نہیں ہے. ہمارے مقامی کام میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے محلے کے 100% بالغ مردوں کا تعلق مسجد سے قائم ہو جائے. مدینہ پاک میں ایک آدمی بھی اذان ہو گئی اور باہر ہو ایسا نہیں ہوتا. 100% مسجدوں میں ایسا ماحول بنایا تھا کہ منافقین بھی اپنے کام دھندے، کاروبار، نوکری چاکری، کھیتی باڑی، باغ چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکتے تھے. ایسا ماحول تھا 100%. یہ تصور میں نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نماز چھوڑ دے. اگر نفل نہ پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یوں کہا جاتا تھا کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے. اور وہ کہہ رہے جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت مسجد میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں.
وہ صحابی کہنے لگے یہ نماز تو پڑھتے ہیں، نفلیں نہیں پڑھتے، جیسے نفلوں کا اہتمام ہونا چاہیے ایسے نفل کا اہتمام نہیں ہے۔ نفل نہ پڑھنے کو نماز نہ پڑھنے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ماحول تھا، دعوت کے ذریعے اندر یقین بدلے گا اور باہر ماحول بن جائے گا۔ جیسے شہد منہ میں رکھو تو میٹھا اور پیٹ میں جائے تو شفا، ایسے انفرادی دعوت کے ذریعے اندر یقین بدلے گا اور باہر ماحول بدلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جان لگا دی۔ صحابہ مسجد والے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد والا بنایا تھا۔ صحابہ مسجد والے بنے تو اللہ کی حفاظت میں آئے، اور جب مسجد والے نہیں تھے تو سخت حالات مدینے میں بھی تھے۔ سارے حالات بے برکتی، کماتے کماتے پورا سال گزرتا تھا اور قرض بڑھتا تھا، یہاں تک کہ سودی قرضوں میں مبتلا ہو گئے۔ جس طرح بے دینی پر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، ایسے جزوی دین پر چلنے پر بھی اللہ کی طرف سے حالات جو آئیں گے وہ رک نہیں سکیں گے۔ حالات کا حل اسباب میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، عہدے اور ڈگریوں میں نہیں ہے، دوسروں کی معاشرت کے اختیار کرنے میں نہیں ہے، دوسروں کے اسباب و ذرائع کے جمع کرنے میں نہیں ہے۔ حالات کا حل جو مدینے پاک میں آپ نے سب سے پہلا بیان دیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو اپنا اور اللہ کا معاملہ درست کر لے گا، اللہ اس کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دے گا۔ مدینے والوں نے سچی توبہ کی۔ مسلمان ہمارے ماحول میں کن حالات میں ہیں؟ مسجد کا ماحول، مسجد کے اطراف غفلت کا ماحول ہے، بے دینی کا ماحول ہے، گناہوں کا ماحول ہے۔ گناہ کرنے سے کوئی عار محسوس نہیں کر رہا، بے دینی پر رہنے سے کوئی عار محسوس نہیں کر رہا۔ وہاں مدینے پاک کے اندر ذرا سی بھی غلطی اور چوک ہو جائے تو فوراً توبہ ہوتی تھی، معافی مانگی جاتی تھی، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، مسجدوں کو آ جاتے تھے، جس کو جو حاجت آئی مسجد کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے مسجد میں جانے اور جنت میں جانے کا اختیار دیا جائے تو میں مسجد کو اختیار کر لوں۔ مسجدیں ایسی محروب تھی، اللہ کا عرش کا سایہ اس آدمی کو ملے گا جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، قلب معلق فی المساجد۔ مسلمان سے محبت کرے اللہ کے لیے، قیامت میں اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک ایک عمل ایسا پیارا عمل ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدے اور خبریں سنائی گئی۔ سلام کرو تو نیکی ہے، حدیث پاک میں لکھا ہے کوئی آدمی دن بھر میں 20 مرتبہ سلام کر لے، کوئی آدمی دن بھر میں یا رات کو 20 مرتبہ سلام کر لے اور اس دن اس کا انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سلام کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے اگر ہم 20 آدمیوں کے کلمہ اور نماز کے درست کرنے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیں، صرف 20 آدمیوں کا کام، تو ہمارے پاس وقت نہیں ملے گا راحت آرام کا، بیوی بچوں میں جانے کا، کھانے پینے کا، یہاں تک کہ کمائیوں کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ امت تو ارتداد کی طرف ہے، بغیر کلمہ نماز کے جا رہی ہے۔ اپنے محلوں میں جب ہم گشتوں میں جائیں، ہم ایک ایک گھر ایک ایک فرد کی ملاقات کریں تو آپ دیکھو گے ایسے حالات ہیں۔ کتنے لوگوں نے کہا کہ 10 سال کے بعد مسجد کی جماعت ہمارے پاس آئی، 20 سال کے بعد مسجد کی جماعت ہمارے پاس آئی ہے۔ ایک بڑے شہر میں جماعت نے گشت کیا، مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لائے،
وہ رو کر کہنے لگا 30 سال میں پہلی مرتبہ مسجد کو آیا ہوں، 30 سال میں پہلی مرتبہ مسجد کو آیا ہوں۔ اس مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو سکے، بیٹھ کر ہچکیاں مار مار کے رونے لگے کہ کسی نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ مسجد میں آنا ضروری ہے۔ اسی محلے کا مسلمان کھا رہا ہے، کما رہا ہے، دنیا کی چیزوں میں لگ رہا ہے، لیکن اسے کچھ پتا نہیں ہے، وضو تک نہیں معلوم۔ ایسے مسلمانوں کے حالات ہیں۔ بمبئی میں ایک جماعت چلی، انہوں نے اپنے حلقے میں چلایا، مسجد کے دروازے پر ایسے مسلمان ہیں ان کو کسی مذہب کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مذہب کیا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ مسجد کے دروازوں پر چلے کی جماعت چلی، انہوں نے لے کر جب بٹھایا تو جوان لڑکا پوچھنے لگا ہے، انکل آپ بتائیے ہم مسلمان ہیں یا کوئی اور مذہب کے ہیں؟ ہمارے ساتھی نے اس کو کہا بیٹے تمہارا نام کیا؟ اس نے مسلمان نام بتایا۔ ابا کا نام کیا؟ اس نے مسلمان نام بتایا۔ تو اس کو سمجھایا بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ اپنے محلے میں ہم چلے پھریں، ملاقاتیں کریں، مسلمانوں کی خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں رہیں۔ ایک علاقے والوں نے حضرت سے مشورہ کیا کہ ہمارے علاقے میں برائی کے اڈے قائم ہونے جا رہے ہیں، زمینیں خریدی جا رہی ہے، اب حالات ایسے سخت سے سخت، اور مسلمانوں کے محلے میں یہ زیادہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم لوگ اپنے علاقے میں مسلمانوں کی خوشامد کر کر کے مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ چند مہینے گزرے تھے، آ کر ان لوگوں نے کارگزاری سنائی، اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اللہ نے اس باطل کو وہاں سے اکھاڑ پھینک دیا، سارا ماحول صاف ستھرا ہو گیا۔ مسلمان کا اپنے گھر سے مسجد کو جانا اور مسجد سے مسلمان کے گھر کی طرف جانا اور ایک مسلمان کو مل کر خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لانا، اللہ کی قسم وہ طاقتور عمل ہے۔ اگر باطل اپنے پنجے گاڑ چکا ہو، اپنے اڈے بنا چکا ہو، اسکیمیں ان کی تیار ہو چکی ہو، اللہ سب کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں گے اور تمہارے ماحول کو پاکیزہ صاف ستھرا کر دیں گے۔ یہ وہ طاقتور عمل ہے۔ مدینے کے سارے حالات جو ٹھیک ہوئے وہ انہی اعمال پر ٹھیک ہوئے۔ لڑائیاں ختم ہوئیں، بے برکتی ختم ہوئی، بیماریاں ختم ہوئی، بدامنی ختم ہوئی، آپس میں الفت مودت محبت پیدا ہوئے۔ صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، آج ہم اپنوں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر پا رہے۔ اس لیے ہمارے محلے میں ہم ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرنا سیکھیں۔ انفرادی دعوت، مدینہ پاک کا جو ماحول تھا اس میں سب سے زیادہ بنیادی بات اور بنیادی محنت جو تھی وہ ایمان کی محنت تھی۔ اسی لیے حیات الصحابہ کی 30ویں جلد میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان، نماز، علم و ذکر، ساری چیزوں کو مسجد میں کس طرح کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں کس طرح کرتے تھے پورا تفصیل سے بیان کیا۔ ایمان کی مجالس الایمان، اس لیے مسجدیں بناتے تھے۔ اور صحابہ مسجدوں میں کیا کرتے تھے؟ آپ دیکھو بڑے بڑے صحابہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جن کے ایمان کی مثال نہیں ملتی، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر صفات نبوت میں ایسے باکمال ہے کہ اللہ انہیں نبی بنا دے۔ لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھتا ہوں تو اس سے میرا ایمان ترقی کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جی پر لینے کی بات ہے۔ ہم ایک مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، ایک امیر سے جڑے ہوئے ہیں اور نظام الدین کے اصول کو ہم اصول مانتے ہیں۔ ہمارا معاملہ اب تک کے جی پر نہیں لے رہا، اس لیے ہمارے مسجدیں مسجد نبی کے نمونے پر نہیں آ رہی۔ صرف اتنی سی بات ہے، اگر کسی بھی مسجد کا ایک ساتھی جی پر لے لے گا اللہ اس کی مدد کریں گے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے تھے نظام الدین کی بات اگر کوئی بچہ بھی لے کر چلے گا اللہ اس کی مدد کریں گے اور اللہ اس چیز کو وجود دے دیں گے، اور ایسا آدمی خوش نصیب ہوگا۔
سعادت مند ہوگا۔ کل بھی حضرت نے فرمایا نا، سنتوں پر چلنے پر مشقتیں اور اذیتیں نہیں، مجاہدہ نہیں، سنتوں کے احیاء پر مجاہدہ ہے، اور یہ مجاہدہ ہدایت کا سبب ہے۔ سنتوں کا احیاء، سنتوں کا احیاء کیا مطلب؟ کہ جو سنتیں عموماً مٹی ہوئی ہے ان سنتوں کو زندہ کرنا۔ حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تمام مساجد مسجد نبی کی بیٹیاں ہیں، تمام مساجد کا حق ہے جو مسجد نبی میں ہوتا تھا وہ سارے اعمال ہماری مسجدوں میں زندہ ہو۔ پتہ نہیں اس مجمع میں کون خوش نصیب ایسا ہوگا اپنے جی پر لے لے اور اپنی مسجد کو آباد کر لے۔ عملہ تیار ہوگا اگر وہ منزل متعین کرے گا کہ صحابہ کی طرح اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اللہ اس کی مدد کریں گے، اللہ اس کو نمونہ بنائیں گے، اللہ اس کو ذریعہ بنائیں گے، اور اللہ پاک اپنے فضل سے اس کی مسجد کو رات دن آباد کر دیں گے۔ ساری حفاظت کا ذریعہ، اتنی سادگی، اتنی عافیت مسجدوں کے آباد کرنے میں ہے، اور دوسری طاقت لگاؤ گے اس پر کوئی نتیجہ نہیں آئے گا اگر مسجدوں پر سب مل کر طاقت لگائیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سب مل کر محنت کریں تب مسجدیں آباد ہو۔ سب مل کر سب پر محنت کرے تو سارا دین ساری دنیا میں زندہ ہو۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ جو مسجدوں میں آتے ہیں بکثرت ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اعلان ہوگا ہمارے پڑوسی کہاں، پوچھا جائے گا عرض کریں گے آپ کے کون پڑوسی ہو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے والوں کا اکرام کرتے ہیں۔ مسلمان کی خوشامد کر کے مسجدوں کو لانا، مسلمان سے ملنے کے لیے جانا اتنا بڑا طاقتور عمل ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان اپنے گاؤں جا رہا تھا، فرشتے کو اللہ نے بٹھایا، اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا کوئی دنیاوی تقاضا ہوگا؟ نہیں کوئی بات نہیں۔ کوئی رشتے کی بات ہوگی، بچے بچیوں کی؟ نہیں یہ بات نہیں۔ کوئی قرض ہوگا وصول کرنے یا کوئی سامان لینے؟ ایک ایک سوال کرتا رہا، وہ نہیں کہتا، نہیں یہ سب بات نہیں ہے۔ کس لیے جا رہے ہو؟ کہ میں اللہ کے لیے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے خوشخبری سنائی، تو مبارک، تیرا چلنا مبارک، اور تیرے اس عمل کی وجہ سے تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا۔ کتنا آسان عمل اور کتنا بڑا انعام۔ اللہ بڑے، اللہ کا کام بڑا، اللہ کا انعام اور اکرام بڑا۔ مسجدوں میں خوشامد کر کے لانا، بڑے بڑے صحابہ، سیدنا معاذ ابن جبل بڑے مفتی ہیں، بڑے مفتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مجھے تجھ سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ ایسی پیاری بات ہے۔ وہ سیدنا معاذ ابن جبل ایمان کے حلقے لگاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کتنے بڑے محدث ہیں۔ یہ بات نہیں کہ یہ چند ہی لوگ ہیں جنہوں نے صرف یہ کام کیا ہے، ہر صحابی کا یہ تعلق تھا۔ یہ تو چند بڑے صحابہ کا تذکرہ ہے، ورنہ 100% صحابہ، 100% مسجد والے، 100% صحابہ ایمان کے حلقے لگانے والے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مغیبات کے تذکرے کیا کرو، مغیبات کے تذکروں سے غیب کا یقین بڑھتا ہے۔ مغیبات کے تذکرے کیا، ایمان کے حلقے لگانا، تنہائی میں بھی اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف ملے گا، آخرت کا استحضار ملے گا اگر ہم نے ایمان کے حلقوں میں لگایا۔
اور اگر ہم ایمان کے حلقوں میں محنت نہیں کریں گے تو مسجدوں میں بھی خواہشات کا جذبہ ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری مسجدوں کے غارے مٹی اینٹوں اور پتھروں کا رخ تم نے قبلے کی طرف کیا ہے، لیکن مسجدوں میں آنے والے دلوں کا نمازیوں کے دلوں کا رخ بازاروں کی طرف اور اسباب کی طرف ہے۔ ان نمازیوں کی مدد نہیں ہوگی، مدد تو ان نمازیوں کی ہوگی کہ جس طرح تم نے غارے مٹی کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کیا ہے، ایسے مسلمان نمازیوں کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ ایک محنت ہے، جان توڑ محنت ہے، سارے مسلمانوں کو لے کر خوشامد کرنا ہے۔ انفرادی دعوت پر لانے سے اللہ کی غیبی نصرتیں متوجہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگل کے ماحول میں بھی انفرادی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک آدمی کو بلایا، دیہاتی کو کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا میں دیہات جا رہا ہوں اپنے قبیلے کے پاس۔ آپ نے فرمایا کچھ خیر کی بات لے لو، اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا نبی مانو، یہ دو بات کی گواہی دے دو۔ انہوں نے کہا آپ کی بات کا گواہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جب انفرادی دعوت دیں گے نا، انفرادی دعوت سے غیبی نصرت متوجہ ہوگی۔ ہمارے حضرت بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں۔ غیبی نصرت کا مطلب چیزوں کی برکت نہیں ہے، غیبی نصرت کا مطلب جس کو ہم دعوت دیں گے وہ دلوں میں اللہ ایسے اس کو مجبور کریں گے کہ وہ بات کو آپ کی قبول کر لے گا۔ وہ طاقت ہے اس انفرادی دعوت میں، ایک طاقتور عمل، بنیادی عمل ہے۔ آپ نے اس کو گواہ کے لیے ایک درخت کو بلایا، ایک پھل کے خوشے کو بلایا، وہ زمین پھاڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آ کر 3 بار یہ بات کہہ رہا ہے آپ نے جو بات فرمایا وہ سچ فرمایا، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ درخت کو کہا چلے جا تو اپنی جگہ، اللہ کے حکم سے زمین پھاڑتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا۔ آپ نے پوچھا بتا دیہاتی سے کیا خیال ہے؟ بہت دھیان سے سننے کی یہ بات ہے۔ دیکھیے 2 پہلو اس میں کتنے عجیب ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے سارے مجمع کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ ایک بات تو یہ کہنے لگا وہ دیہاتی کہ جی آپ کی بات کا گواہ مل گیا اور میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ عرض کیا کہ میں اب اپنے قبیلے میں جاؤں گا اور جاتے ہی فوراً میں محنت کروں گا۔ یہ ہمارا سارا مجمع بھی اس طرح نیت کرے کہ آج سے ہم بھی فوراً محنت کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو دعوت کے ماحول میں دعوت دیں گے نا تو بے دینی کے ماحول میں بھی دعوت دینے کی جرأت پیدا ہوگی۔ یہ جو 2 بیانوں کے درمیان، 2 عمل کے درمیان کا وقفہ ہے وہ صرف ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم اپنی عبادت اور اپنی تلاوت اور اپنی نوافل، اپنی تسبیحات بھی پوری کریں اور اپنے مجمع کو لے کر بیٹھیں۔ کس محنت کے ساتھ آپ ان کو یہاں لائے، ان کی خوشامد کریں اور ان کو پوچھیں بھئی آپ اس بیان سے کیا بات سمجھیں، آپ نے کیا ارادہ کیا ہے، آپ کا کیا جذبہ بنا ہے۔ اس کو تیار کرنا ہے، اس کی خوشامد کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ آج سے ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ موت تک انفرادی دعوت کو عنوان بنا کر، مقصد بنا کر کریں گے۔ یہ نہیں کہ سہولت ہوئی اور سننے والا سن رہا ہے تو ہم نے کہا نہیں، مجاہدے کے ساتھ۔ وہ سامنے والا تو سن نہیں رہا، ادھر ادھر مشغول ہے اور ہم اس کی خوشامد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوشامد کرتے تھے کہ صحابہ کو رحم آ جاتا تھا، رحم آ جاتا تھا۔ حکم ابن کیسان کو آپ نے دعوت دی، اتنی دعوت دی، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، آپ میرے حوالے کر دو، میں اس کو اس کے ٹھکانے پہنچا دوں۔ آپ نے دھیان نہیں دی ان کی بات پر، پھر دعوت دی، دعوت دیتے رہے، اتنی دعوت دی ہے کہ حکم ابن کیسان نے آپ کی بات قبول کر لی۔ آپ نے حضرت عمر کو بلایا کہ دیکھ اگر میں تیرے حوالے کر دیتا تو اس کو جہنم رسید کر دیتا۔ آپ دیکھو دشمنوں کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں دوسرے کو دعوت دوسروں کے لیے، اللہ کی قسم یہ ہم دوسروں کو دعوت جو دے رہے ہیں اپنی نیت سے دعوت دیں، یہ اصل اپنے لیے۔ اللہ کی بڑائی کا یقین دلوں میں بڑھتا چلا جائے، جس قدر اللہ کے ذات عالی کا یقین بڑھے گا، اللہ کے حکموں کی عظمت اور یقین بڑھتا چلا جائے۔
دوسری بات اس آدمی نے کہی کہ اب میں اپنے گاؤں جا کر دعوت دوں گا، ان کو سمجھاؤں گا، اگر وہ مان گئے ان کو لے کر آؤں گا، اگر وہ نہیں مانے تب بھی میں آپ کے پاس آؤں گا اور موت تک آپ کے ساتھ آپ کے کام میں لگا رہوں گا۔ یہ مطلب بھی نیت کرے ہم بھی آج سے دعوت دیں گے اور انشاءاللہ موت تک کریں گے، کیوں بھائی سچا ارادہ کر رہے ہیں؟ پیچھے والے بھائی بھی ہمارے ارادے کر رہے ہیں؟ ہاں، سارے بھائیوں سے درخواست ہے، دیکھو آپ کے ارادے پر اللہ کی مدد ہوگی، آپ کتنا سچا ارادہ کر رہے ہیں وہ تو اللہ ہی کو معلوم، کوئی نہیں جانتا۔ بیوی اپنے شوہر کے دل کے ارادے کو نہیں جانتی، شوہر اپنے بیوی کے نہیں جانتا، ماں باپ اپنے اولادوں کے دل کو نہیں جانتی، وہ تو ہمارا مجمع جتنا دل سے عزم ارادہ سچا کر کے اٹھے گا نا اللہ اس کے لیے آسان کرے گا، یہ ایک پکی بات ہے۔ اور جو ہمارے دلوں میں مخلوق کا تاثر ہے، اسباب کا تاثر ہے، چیزوں کا تاثر ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اسباب کا انکار نہیں کیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آدمی کا یقین جو بگڑتا ہے سب سے پہلے آنکھوں کے دیکھنے سے بگڑتا ہے۔ بچپن میں دیکھا ماں کو، ماں کا یقین آیا، تھوڑا سمجھدار ہوا، باپ لاتے ہیں بازار سے، باپ کا یقین آیا، پھر سمجھدار ہوا، یہ لگا کہ نہیں ابا نہیں لاتے، وہ تو دکان سے ملتا ہے، عہدے سے ملتا ہے، ڈگری سے ملتا ہے، کھیتیوں سے ملتا ہے، اسباب سے ہوتا ہے، اب وہ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو۔ پھر جب اور جوان ہوا اور خود کرنے کے قابل ہوا تو سب کا انکار کر کے کہتا ہے مجھ سے ہوتا ہے، میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے، میری عقل، میری طاقت، میری سمجھ، میرا عہدہ، میری ڈگری اب اپنی ذات سے جوڑ لے۔ جس بگڑے ہوئے یقین کے ساتھ جاتا ہے تو پھر قبر کے اندر اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مغیبات کے تذکرے کریں، کہا عمر کیا بنے گا تیرا جب 2 ہاتھ زمین کے نیچے جائے گا؟ آپ نے یہ بات فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی کو قبر میں ہوش ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوش ہوگا جبھی تو سوال ہوگا۔ کہا عمر تجھے پتا ہے فرشتے تجھ سے سوال کریں گے تو کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا قبر میں جو فرشتے آئیں گے ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ اپنے بالوں پر چل کر خود آئیں گے، دانت اتنے بڑے ہوں گے کہ مٹی کو کھودنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، اپنے دانتوں سے کھودتے ہوئے اور مٹی پیچھے دھکیلتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی آنکھوں میں بجلی کی چمک ہوگی، ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، اور وہ جب ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر آئیں گے وہ ہتھوڑا اتنا وزنی ہوگا آپ نے فرمایا سارے مینا والے مل کر اس وقت ہتھوڑے کو ہلا نہیں سکتے۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس کو حرکت دی، آپ نے فرمایا میرے لیے جو چھڑی کا ہلانا آسان ہے اس سے زیادہ ان میں کا ہر ایک اس ہتھوڑے کو اس سے زیادہ آسانی سے ہلا دے، ایسے طاقتور ہیں۔ عمر وہ سوال کریں گے، اگر آدمی جواب نہیں دے گا تو پھر ہتھوڑے سے وہ ماریں گے۔ ایک روایت میں لکھتا ہے مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا، اور ایک روایت میں لکھتا ہے ایسا ہتھوڑا ماریں گے آدمی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا عمر وہ تجھ سے سوال کریں گے من ربک یا عمر، تو تم کہو گے ربی اللہ، یہ میرا رب اللہ ہے۔ فمن ربکما، تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو دونوں فرشتے کہیں گے عمر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہم سے سوال کرنے آیا کہ ہم تجھ سے سوال کرنے آئے؟ ایسے ایمان میں بات سمجھ۔ یہ دعوت کے ذریعے جتنے مخلوق کا تاثر ہے وہ سب نکلے گا۔ پوری دنیا میں 3 جال پھینکے ہوئے ہیں، ایک جال خوف کا ہے۔ دائی وہ ہوتا ہے جو کسی حال سے متاثر نہ ہو، جو متاثر ہوتا ہے وہ دائی نہیں ہوتا، اور دعوت کے بغیر دائی نہیں بنتا۔ انفرادی دعوت کے ذریعے مخلوق کا تاثر نکلے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم کہتے ہو مردہ شیر سے نہیں ہوتا، اور صحابہ عملاً پیش کرتے تھے زندہ شیر سے نہیں ہوتا۔ اب دیکھو حیات الصحابہ میں کئی واقعات ہیں شیر کے مقابلے پر ہیں صاحب۔ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اریحا کے مقام پر ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے اور شیر آ گیا، کھڑے ہوئے اپنے اسلحے کو لینے کے لیے
تو شیر کہہ رہا ہے ذرا ٹھہریے، جلدی نہ کیجیے، مجھے تو کسی نے بھیجا ہے۔ اللہ، وہ رک گئے اس کے سامنے، کوئی خوف نہیں، کہنے لگے تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ، کہا کس بات کے لیے بھیجا ہے؟ کہا جا کر خبر دے دو کہ معاویہ جنتی ہے۔ میں کس معاویہ کو جانوں؟ معاویہ تو بہت سارے ہیں۔ کہا نہیں، یہ بات فرمائی ہے کہ معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہما، ان کو جا کر خبر دے دو کہ یہ جنتی ہے۔ شیر سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تاثر نہیں مخلوق کا، خوف کا جال۔ اگر ہم نے اپنے عملے کو نہیں سنبھالا، حیات الصحابہ میں النظر فی العمل، ہمارے حضرت بار بار اپنے پرانوں کو کہتے رہتے ہیں دیکھو کام پر اور کام کرنے والوں پر نگاہ کرو، ان پر نگاہ رکھو، اپنے عملے کی بھی حفاظت، اپنے کام کی بھی حفاظت۔ میری درخواست ہے ہم دعا کیا کریں اللہ کام کی بھی حفاظت فرما اور کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما۔ عملے کو سنبھالنا ہے، عملے کو مشغول رکھو۔ ہمارے حضرت نے بار بار یہ 2-3 سال میں یہ بات کہی، اپنے عملے کو وصول کرو، ہر فرد کو وصول، ان کو کام میں مشغول رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا مسجد والا بنایا تھا، ایسے اعمال والا بنایا تھا، ایسے مسجد کو مشغول کیا تھا کہ پھر ادھر ادھر کا کوئی کام نہیں ہوتا، موقع ہی اپنے عملے کو مشغول رکھنا، عملہ بنانا۔ صحابہ ان کی ذات نمونہ، آپ دیکھو ان کی مسجد نمونہ، ان کے گھر نمونہ، ان کا محلہ اور شہر نمونہ۔ ہر کام کرنے والے پر ذمہ داری ہے اپنی ذات کو پابند کرے۔ ہم پابند ہو، انفرادی دعوت کے پابند، ہم مشورے کے پابند۔ اتنا ہی ہمارا وقت لگ گیا، ملکوں میں ہم پھرنے لگے، علاقوں کے صوبوں کے ذمہ دار ہو جائیں۔ ہمارے حضرت کا فرمانا ہے ہم اپنی مسجد کے کام کو نہ چھوڑیں، ہماری حفاظت مسجد کے کام میں ہے۔ جو مسجد سے کٹا گویا کہ درخت کی جڑ کٹ گئی، کتنا ہی ہرا بھرا ہو سوکھ جائے گا۔ کل بھی حضرت نے فرمایا تھا 3 باتوں سے ہماری حفاظت ہوگی، ہر مسلمان چاہتا ہے میری حفاظت ہو۔ حالات ایسے ہیں، اسباب ایسے ہیں، آلات ایسے ہیں، اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو عمومیت میں، اجتماعیت کے ساتھ اور مسجد سے اور اعمال مساجد سے چمٹے رہیں، خوشامد کریں۔ مسلمان تو مسجد میں ایسے جیسے مچھلی پانی میں، ہمارا مزاج ایسے بن جائے کہ ہم کوئی کسی حاجت سے نکلیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت نے بھی اس کو فرمایا تھا، اللہ اکبر، اگر مسلمان مسجد کے باہر جائے تو مسلمانوں کو مسجد کے ماحول میں لانے کی نیت سے جائے، یا تو دعوت کے لیے یا خدمت کے لیے اور دوسری کسی غرض کے لیے نہ جائے۔ اگر یہ جاتا ہے تو بازار کی ظلمتیں اس کے دل کو متاثر کرتی ہیں، بازار ظلمتیں، شیطان انڈے دیتا ہے اور اس کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے عصیان، نافرمانی کا جذبہ ابھرتا ہے، اور مسجدوں میں فرشتے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں اور پروں میں رہنے کی وجہ سے اطاعت کا جذبہ تیار ہوتا ہے۔ مسجد کی محنت کوئی معمولی محنت ہے، بار بار ہمارے حضرت نے اس کو بھی فرمایا کہ مسجد کے باہر کی چیزیں ساری رواجی ہیں اور مسجد کے سارے اعمال یہ سنت والے اعمال ہیں، سنتوں میں ہماری حفاظت ہے۔ اگر مسلمان اپنے گھر سے نکلا اور دعا پڑھ لی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ تیرے لیے کافی ہو گئے، اللہ نے تیری رہبری کر دی، اللہ کی تو حفاظت میں آ گیا۔ اور روایت میں لکھا ہے شیطان اپنے شیطانوں سے کہتا ہے اس آدمی کو چھوڑ دو، اس کو تم نہیں بہکا سکتے، یہ تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ ایک دعا پر یہ حال ہے، اگر ساری دعاؤں پر آ گئے، ساری سنتوں پر آ گئے تو کتنے باکمال ہوں گے۔ سنتوں کے احیاء میں مجاہدہ ہے، وہ سنتیں ہمیں جان جان کر زندہ کرنی ہیں، چاہے سنت حاجت ہو، سنت عبادت ہو اور سنت دعوت ہو۔ آپ سوچو تو صحیح، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات بتائے ہیں، ایمان سکھایا ہے، کیا ان چیزوں کی محنت نہیں سکھائی ہوگی؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ایمان کے عاشق، ایمان کے حلقوں کے عاشق،
ایسا شوق تھا ایک ایک کی خوشامد کرتے تھے. ہاں صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت مسجدوں سے، مسجد کے اعمال سے، ایمان کے حلقوں سے دی. اس کا حال اس کی وجہ سے یہ حال تھا، اگر تنہائی میں اندر والے کمرے میں اپنی بیوی کے ران پر سر رکھ کے سو رہے ہیں، خواہشات کی جگہ ہے لیکن وہاں بھی رو رہے ہیں. بیوی بھی رونے لگی، تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ بات یہ ہے، آپ رو رہے ہیں، شوہر رو رہا ہے تو بیوی کیسے نہیں روئی؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہاں پڑے پڑے مجھے آخرت یاد آ گئی، پل صراط سے گزرنا ہے اور وہاں 9 قلعے کڑے ہیں، اب اس میں آدمی کے گوشت پھنسیں گے اور کٹ کٹ کے وہ جہنم میں گریں گے، میرا کیا بنے گا؟ میں گزر سکوں گا یا گر جاؤں گا؟ ایمان کے حلقوں سے وہ طاقت پیدا ہوتی ہے. آخرت کا خوف آئے گا، دنیا کا خوف نکلے گا، مخلوق کا تعصب نکلے گا. ہمارے ہر ساتھی کے ذمے ہے ایک ایک کی خوشامد کریں. مسجد کے حضرت نے آسان کر کے بتا دیا، ارے بھائی آبادی کی محنت کیا ہے، باہر کی ملاقاتوں کے وقت میں مسجد کو عمل سے خالی نہ چھوڑو. مسجد میں عمل ہو رہا ہے، 2-4 ساتھی باہر جانے کے قابل ہیں، وہ 2-3 ساتھی چلے جائیں اور جا کر ملاقاتیں کر کے خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لائیں. مسلمان کو سمجھانا ہے، اس کو مایوسی سے نکالنا ہے. بنیادی محنت ہے. اگر مسجدیں آباد ہو جائے گی، اللہ ہمارے محلوں کو آباد کرے گی. اللہ کی قسم، جیسے مسجدیں آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسے ہمارے گھر میں اگر اعمال مساجد زندہ ہو گئے تو ہمارے گھر بھی آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئے. بہت بڑا جرم ہمارے ذمے ہے کہ یہ بھی ہے، دنیا کا سارا سامان سارے انسانوں کے گھر پہنچ گیا. جماعتیں جاتی ہے، کارگزاریاں سناتی ہے، جنگلوں میں، جزیروں میں، پہاڑوں میں جہاں جانا مشکل ہے، بجلی پانی پہنچانا مشکل ہے، ایسی جگہوں میں سارے انسان اور سارے مسلمانوں کے گھروں میں ساری چیزیں موجود ہیں. حاجتوں کی ساری چیزیں، بجلی ہے، پانی ہے، برتن ہے، راحت آرام کے اسباب ہیں، بے شمار چیزیں. ہمارے گھر چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، اعمال سے خالی ہیں. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے بھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھا کچھ بھی تو نہیں ہے. آپ ایک ٹاٹ پہ لیٹے ہیں، اس کے نشان آپ کے بدن پر ہیں. 2 مہینے آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے. اب سوچو تو صحیح، ہم بہت بڑے مجرم ہیں اس بات کے کہ جن اعمال پر گھروں میں رحمتیں، برکتیں، ہدایت، مدد، قبولیت آتی تھی، وہ اعمال ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم مسجد کی جماعتوں نے، ہم کام کرنے والوں نے خوشامد کر کے مسلمانوں کے گھر پر وہ اعمال نہیں زندہ کیا. صحابہ کے گھروں میں اعمال تھے، جب جس کو جو حاجت آتی تھی وہ اللہ سے کہتا تھا. شوہر نے بیوی کا تعلق آج یہ بنایا ہوا ہے کہ شوہر نے یقین بنایا ہے بیوی سے، جو حاجت ہو مجھ سے کہنا. ماں باپ نے اولاد کو سمجھایا ہوا ہے، جو بات ہو ہم سے کہنا. اور صحابہ نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، بچوں کو سمجھایا ہوا تھا، جو حاجت آئے اللہ سے کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک چھوٹے سے بچے کو سکھاتے تھے، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا، مدد چاہنا تو اللہ سے مدد چاہنا. ایک چھوٹا سا بچہ ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو 10 سال کی عمر میں حوالے کر دیا. آپ کے پاس اب آپ ان کو سکھا رہے ہیں، دیکھو بیٹے جب کھانا کھاتے ہیں تو داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر لقمہ اٹھاتے ہیں، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں. بچہ ادب کی وجہ سے اپنے سامنے سے کھانے کی عادی ہو گیا، لیکن دسترخوان پہ اب مختلف چیزیں بھی آ گئی. تو آپ نے سمجھایا اگر ایک چیز ہو تو اپنے سامنے سے کھا لو، اور مختلف چیزیں ہوں تو اس میں بھی ہاتھ بڑھا سکتے ہو. چھوٹے سے بچے کی نگرانی. حضرت انس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، کبھی مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی تو گھر کے لوگ تو میری سرزنش اور پکڑ کیے، لیکن آپ کہتے ہیں چھوڑ بھی دو، رہنے بھی دو، بچہ ہی تو ہے. اللہ کی طرف سے یہی متعین تھا. کبھی آپ نے ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا، کیوں یہ کر دیا، ایسے کبھی سوال نہیں کیا. کیسا پیار، کیسی محبت، کیسی شفقت. دوسرے کے بچے، رشتہ دار کے بچے کیسے آتی حال ہے. آج تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہ برتاؤ نہیں کر رہے. مسجد کے اعمال، گھر کے اعمال اس وقت قائم ہوں گے جب ہمارے اخلاق میں نرمی ہوگی.
جو نرمی سے محروم وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ 5 اعمال، یہ 5 اعمال 6 صفات زندگیوں میں لانے کے لیے ہے۔ یہ 5 اعمال بیان اور تقریر کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا ہر ساتھی ہم اپنے آپ کو پابند کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، آپ کے نواسے نوازی اگر آپ کے کندھے پر بیٹھ جاتے، پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو آپ اپنا سجدہ لمبا کرتے، لیکن اپنے بچوں کو اپنے کاندھے سے نیچے نہیں اتارتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو امیر بنانا طے کر لیا کہ سواری پر سوار ہو کر اپنا سامان لے آؤ، پرچہ لکھ دیا، دینے کو تھے کہ بچہ گھر کا آیا، آپ اس سے پیار کرنے لگے، اس سے کھیلنے لگے۔ وہ کہنے لگے اچھا آپ اتنے بڑے امیر ہو کر بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیوں آپ نہیں کھیلتے، اپنے بچوں سے ایسے پیار نہیں کرتے؟ کہا میں تو بہت کام میں مشغول ہوں۔ آپ نے وہ پرچہ نکال کے پھاڑ کے پھینک دیا۔ جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا وہ امت پر کیا رحم کرے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مسجد کے اعمال ہیں وہ اعمال ہمارے ماحول کو بدلنے کے لیے ہے۔ حضرت نے فرمایا تم تعلیم کتاب پڑھنے کو کہتے ہو، ہم تعلیم یقین کے بدلنے کو کہتے ہیں۔ جب پڑھا جائے تو آدمی کا رخ اسباب سے اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مسواک پر یقین بڑھے کہ دنیا کا کوئی پرش بھی موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں کر سکتا، وہ ذریعہ نہیں بن سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مسواک کا میں اہتمام کروں تو میرے موت کے وقت میں کلمہ پڑھنے کا ذریعہ ہو جائے۔ حضرت نے جماعت بھیجی مہینہ میں، عربوں میں پہاڑوں پر وہ جہاں کنکری مارتے ہیں اس کے بائیں طرف پہاڑ، عربوں سے بات ہوئی، تشکیل کے حلقے لگے، ان کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے تعلیم کے بعد بچی ماں کے ساتھ کچن میں گئی، واپس آئی تو اس کے ننھے سے ہاتھوں میں 4-5 سال کی بچی، اس کے ننھے سے ہاتھوں میں 5 ریال ہے۔ ابا میں صدقہ کروں تو مجھے بھی وہ نفع ہوگا جو آپ نے تعلیم میں پڑھا تھا۔ سب نے کہا تو اس نے 5 ریال ابا کے ہاتھ میں رکھے، ایک ہاتھ بایاں ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے۔ ابا نے پوچھا یہ کیا تکلیف ہے، بایاں ہاتھ تم نے پیٹھ کے پیچھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی آپ ہی نے تو پڑھا تھا ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس لیے میں نے بایاں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر دیا۔ بچے مطالبہ کریں گے گھر کی تعلیم میں کہ ہمیں مسواک بھی چاہیے، ہمیں تسبیح بھی چاہیے، ہمیں مصلی بھی چاہیے۔ ننھے بچے ماں کے ساتھ اعمال میں شریک ہو۔ ہمیں پیار آتا ہے ان کی توتلی زبان پر، اللہ کو کتنا پیار آئے گا اس گھر والوں پر کہ گھر کا ماحول بن رہا ہے۔ یہ گھر کے اعمال اتنے آسان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اعمال، ہمارے حضرت کا بار بار یہ فرمانا ہے کام کرنے والا عملہ کام کو سیرت سے پیش کرے۔ کام کی ترتیب اور ترکیب کے اندر ہی ہم گھرے ہوئے ہیں، ہم اس کے فضائل بھی بتائیں اور کام کے اصولوں کے دلائل بھی بتائیں۔ حضرت نے فرمایا اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ نظام الدین سے کہا جا رہا ہے پہلے تم سیرت سے صحابہ سے پیش کرو، اقوال محدثین سے پیش کرو، اور پھر یوں کہو کہ بھئی یہ بات نظام الدین سے سمجھائی جائے۔ پہلے دن وحی آئی ہے اور آپ کے گھر کے اندر قرآن کا حلقہ لگا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ عورتیں مکہ مکرمہ میں، عورتیں صحابیات جو ایمان لاتی تھی اما خدیجہ سے قرآن سیکھتی تھی، اپنے گھروں پر قرآن کے حلقے لگاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سیکھتے تھے۔ آپ نے تینوں طبقے پر بیک وقت محنت کی ہے۔ پہلے خدیجہ تیار ہوئی ہے، حضرت علی آپ کے گھر پہ قیام کرتے تھے، آپ نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا میں اپنے ابا سے مشورہ کرتا ہوں، آپ نے فرمایا میں ابھی کام چھپا کر رہا ہوں، ابھی تم مشورہ مت کرو، ابھی صبر کرو۔ رات کو قیام کیا آپ کے گھر پہ، صبح اٹھے تیار ہو گئے کہ جی مجھے اشرا ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گھر میں 3 طبقے ہیں، جو طبقہ بے دین ہوگا پورے گھر کو برباد کر دے گا، اس لیے بیک وقت تینوں طبقے پر محنت ہو۔ جیسے ہم اللہ کے راستے میں 2 وقت تعلیم کر رہے ہیں، ایسے مقام پر بھی 2 وقت کی تعلیم ہمارے ہر ساتھی کے ذمہ، ہر مسلمان کے ذمہ۔ ابھی ملیشیا میں حضرت کو کارگزاری سنائی، بعض لوگوں نے، بعض ملک والوں نے
کہ ہمارے یہاں وقت نہ لگایا ہوا بھی ساتھی ہم مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، وہ بات سمجھ لیتا ہے، اس کا 3 دن بھی نہیں لگا اور گھر پہ تعلیم شروع کرتا ہے۔ حضرت بہت خوش ہوئے، کہنے لگے بھائی ایسی کارگزاری تو ہمیں کہیں نہیں ملی، ہمارا تو وقت لگایا وہ عملہ بھی اپنے گھر کی تعلیم کا پابند نہیں ہے اور چاہتا ہے گھر میں رحمتیں اور برکتیں آئیں۔ اور صحابہ کے گھروں کے اندر جو برکتیں تھی اس کا عنوان یہ تھا۔ آپ دیکھو حیات الصحابہ کے ایک صفحے پر 4 خواتین کے تذکرے اور ایک صحابی کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جب گھی کی کپی بھر جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ ام مالک انصاریہ ہیں، ام مالک بہزیہ ہیں، ام اوس بہزیہ ہیں، ام سلیم رضی اللہ عنہن۔ ام اوس بہزیہ نے اپنے گھی کی کپی بھر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی پردے میں پورے اور آ کر عرض کیا یہ آپ کے لیے گھی لائی۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا اس کو خالی کر دو، حضرت بلال نے اس کو اچھے سے خالی کر کے دے دیا، وہ چلی گئی۔ گھر پہنچنے سے پہلے وہ گھی کی کپی ان کو ایسا لگا کہ یہ تو بھری ہوئی ہے، وزندار ہے، تو دیکھا تو اس میں گھی بھرا ہوا تھا۔ آپ کے پاس آئی روتے پیٹتے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیوں آپ ناراض ہیں؟ یا اللہ کی طرف سے کوئی میرے خلاف کوئی بات آئی ہے؟ آپ نے یہ گھی کیوں نہیں لیا؟ آپ نے کہا بلال ہم نے تو تمہیں خالی کرنے کہا تھا، کیوں نہیں کیا؟ کہ حضرت آج تو میں نے ایسے نچوڑ کے کھرچ کے خالی کیا کہ مجھے بھی غیرت آ رہی تھی کہ کتنا خالی کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے ام اوس بہزیہ، تو نے اللہ کے نبی کو کھلایا، کیا اللہ تجھے نہیں کھلائیں گے؟ لے جا برکت والے۔ لکھا ہے حیات الصحابہ میں پوری زندگی وہ عورت کھاتی رہی کھلاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ گھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، کھاتی رہی کھلاتی رہی، گھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت عمر کا دور آیا 9.5 سال، کھاتی رہی کھلاتی رہی، ختم نہیں ہوا۔ اللہ بڑی بھی کی عمر میں بھی برکت دے رہے اور گھی میں بھی برکت دے رہے۔ حضرت عثمان کا دور آیا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا دور آیا، وہ گھی بھی ختم نہیں ہوا، بڑی بھی ختم نہیں ہوئی۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے ہم نے کمانے کے اسباب سے لینا سیکھا ہے، صحابہ نے خرچ کرنے کے اسباب سے سیکھا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خرچ کرتے تھے۔ حضرت کی منشا ہے آنے والوں کو خوب سمجھایا۔ 100 سے زیادہ ممالک ملیشیا میں آئے تھے، حضرت نے فرمایا ہم چاہتے ہیں، ہماری دلی تمنا ہے 100% مسلمانوں کے گھروں میں مستورات کی جماعت کو داخل کرو۔ حضرت فرمایا کہ ہم مستورات کے کام کو دوسرا درجہ دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے مستورات کا کام شروع کیا ہے۔ آپ دیکھو اتنے واقعات ملیں گے، ہر گھر اعمال سے آباد تھا، چیزیں ان کے پاس نہیں تھی۔ بھوکا شوہر آئے تو بیوی کہتی تھی صبر کرو، میں اللہ سے مانگتی ہوں، میں اللہ سے مانگتی ہوں، اور مانگنے لگی اے اللہ کچھ دانے دے دے، ہم چکی میں ڈال کر پیس لیں، اور کچھ ایسے پکانے کی چیز دے دیں کہ میں چولہے پر پکا لوں۔ شوہر کو بھوک لگی، بے چینی سے باہر نکلے اور یہ اپنے فاقے کو چھپانے کے لیے چکی چلائی اور تنور میں آگ لگائی۔ جب وہ واپس آئے دونوں گھر کے اندر لوٹ رہے تو دیکھا چکی چل رہی، آٹا نکل رہا اور تنور بنی بنی چاپ سے گوشت سے بھرا ہوا ہے۔ کارگزاری سنائی، فوراً آپ نے پوچھا کیا تم نے چکی کا پارٹ تو نہیں اٹھایا؟ کہا یہی دیکھنے کے لیے تو اٹھایا کہ اس میں تو کچھ بھی ہم نے ڈالا نہیں تھا، چند دانے اس کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تیری موت تک اور جب تک میں زندہ رہتا، اور ایک روایت میں فرمایا قیامت تک چکی چلتے رہتی اور آٹا نکلتا رہتا اگر تم چکی کا پارٹ نہ اٹھاتے۔ بے شمار واقعات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر 1500 صحابہ نے کھانا کھایا ہے، اور کھانا 4-5 آدمیوں کا، اور وہ بھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر کے گھر پر 3 آدمی نے کھانا کھایا، کھانا ختم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا۔ جب بیوی کو لا کے پلیٹ دکھائی کہ دیکھو یہ برتن، تو بیوی کہنے لگی تم کھانا کھلانے گئے تھے کھانا لانے گئے تھے؟ وہ تو 3 آدمی کا کھانا تھا اور ان کا تھال بھر گیا۔ آپ کی خدمت میں صبح پیش کیا، اس وقت 12 جماعتیں مسجد نبی میں تقاضے کی تیار تھی۔ آپ نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ لو ان کے 12 جماعتوں کے امیر کو دے دو۔ ایک جماعت میں 300 آدمی تھے، وہ امیر اپنی جماعت کو تھال لے جاتا، سب کو پیٹ بھر کے کھلاتا، 12 جماعتوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ یہ گھر کے اعمال پر تھے۔ امت کا تینوں طبقہ دعوت کی محنت پر لگے، اس لیے ایک ذمہ داری ہماری 2 تعلیم کی ہے، مسجد میں بھی
बाअदब होकर बैठे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास बार बार आने वाले, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरफ वही लेकर आने वाले, लेकिन आपके सामने बैठे हैं बाअदब दो जानू होकर बैठे, मुहताज बनकर सुनना। जितना अजमत और वक़ार के साथ आगे मिलकर हम बैठेंगे, तालीम का असर देखेंगे कि हमारे दिलों के अंदर कैसी कैफियत बनेगी, मखलूक से खालिक की तरफ, असबाब से आमाल की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ आमाल का यकीन बढ़ेगा। ये नूर सहाबा लेकर जो तालीम में सुनते थे, किताबें नहीं थी, अदब मौजूद था। हमारे दौर में किताबें मौजूद है लेकिन अदब हमारे अंदर नहीं है। हम महरूम, हमला सिमट कर खुद भी आए, मस्जिद के नमाजियों की खुशामद करके तालीम में बिठाए। घर की तालीम अगर हमें हमारे अखलाक अच्छे हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे मा अकरमहुन्ना इल्लल करीम व मा अहानहुन्ना इल्लल लईम। शरीफ आदमी अपनी बीवी का इकराम करता है, कमीना और जलील आदमी अपनी बीवी की तौहीन करता है। क़यामत में सबसे ज्यादा वज़नी नेकी उसकी होगी जिसके अखलाक अच्छे, और सबसे अच्छे अखलाक उसके होंगे जो बीवी बच्चों के लिए अच्छे अखलाक रखे। मैं तुम में अच्छा इसलिए हूं कि मैं अपनी बीवियों के लिए अच्छे अखलाक रखूं। एक ही वक्त में 9 बीवियां, 11 बीवियां आपकी थी, एक ही वक्त में 9 थी, एक साथ 9 बीवियों के साथ अखलाक है। हम 1-2 बीवी के साथ भी अखलाक नहीं बरतते। घर की तालीम, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कितनी बाकमाल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो बात फरमाते थे, एक मर्तबा कुछ नुस्खा बयान किया। आपके भांजे ने पूछा, अम्मा आप आलिमा तो हैं, मुफ्ती फतवा भी देती हैं, लेकिन आप हकीमा कब से हो गई? कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी मरीज आता था उसको इलाज बताते थे, उसकी खिदमत मेरे ही जिम्मे लगती थी, उसका कूटना, उसका पीसना, उसका बनाना, तो मैं इस तरह से हिकमत सीख गई। कैसी बाकमाल थी। सहाबा में, औरतों में फतवे का दर्जा, फतवे की हैसियत रखने वाली अम्मा आयशा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो आपको हुदैबिया में ऐसी प्यारी बात कही, आपकी उलझन भी दूर हुई। उलमा ने लिखा है फतेह मक्का का एक बड़ा सबब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुदैबिया में राय देना है। घर की औरतें बाकमाल होती, घर के अंदर जो अमाल कायम होंगे, इसके जरिए अल्लाह की तरफ से बराह रास्त मददें आएंगी। इसलिए सारा मजमा ये तय करे कि हमें इंशाअल्लाह अपनी घर की तालीम को भी और मस्जिद की तालीम को एहतमाम से करना है। जहां जमाते जाए, मस्जिद की जमात से ऐसे चिमट जाए, ऐसे उनके साथ हो जाए गोया कि वो भी साथी इसी महल्ले के हैं और यही मस्जिद के हैं, और अपने मकामी साथियों को साथ लेकर मेहनत, तब जाकर हर फर्द का ताल्लुक मस्जिद और आमाल मसाजिद, बालिग मर्द मस्जिदों को और इन मर्दों के जरिए हर घर के अंदर आमाल कायम हो जाए। इसीलिए हमारे हज़रत फरमाने थे, भाई आबादी क्या है, 2 काम कर लो, दावत देकर खुशामद करके मस्जिद के माहौल में लाओ और तालीम में उनको बिठाकर उनका दिल नर्म कर अब उनसे बात करके शक्ल दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में सहाबा को, हराने वाले वफूद को और कबाइल को और यहाँ तक के दुश्मनों को, यहाँ तक के कातिल और चोर को मस्जिद में रखते थे। लोग समझते हैं मस्जिदें जेल नहीं थी, इस वजह से मस्जिदों में सजा दी जाती थी। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम ये बात नहीं थी। नबी के दिल में तो रहम का जज्बा था। वो क्यों सजा दें? अगर सजा देते तो उसके साथ खादिम क्यों लगाते? चोर को बांधा है, उसके लिए हिदायत है सहाबी को कि देखो इसके अगर नींद लगे तो रस्सी को ढीली कर देना, इस्तिंजा का तकाजा हो रस्सी खोल के इसको अपने साथ ले जाना और इस्तिंजा करा के ले आना, इसको भूख लगे तो उसके खाने का ख्याल रखना। सहाबी इतना खाना है कि मैं खा लूं या चोर खा ले, तो चोर को खिला दिया, खुद भूखे रहे। आप क्यों नहीं खा रहे? आप खजूर खा रहे, क्या बात है? क्या तुम बाहर से आए हो, तुम्हारा कोई नहीं, और मेरे घर वालों ने मुझे बराबर खाना भेजा है, अब तुम खा लो या मैं, तो मैं क्या हुआ एक दिन खजूर खा लो। 3 दिन गुजारा और जब जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं आप जा रहे हो, अब दिल खिंचा जा रहा है कि एक आदमी को माहौल में रखा था, ये 3 दिन इसको बांधा गया था, ये माहौल दिखाने के लिए। हजरत बार बार ये फरमाते रहते हैं, हिंदा जैसी सख्त दिल औरत, हजरत हमजा का कलीजा चीर कर कलेजा निकाला, सीना चीर कर कलेजा निकाला, आंखें कान नाक काटे, उंगलियों के पोरे काटे और कलेजा चबाया और इसका गले में हार बनाया और मैदान में चली है। ऐसी सख्त दिल औरत तारीख में नहीं मिलती। 20 साल तक करीब नहीं आई है, लेकिन फतेह मक्का को रात में चुपके से दरवाजा खोला। मस्जिद नबी के, मस्जिद हराम के आमाल देखे,
تو صحابہ اعمال میں ہیں، تسبیح تلاوت میں ہے، ذکر دعا میں ہے، نوافل میں ہے، انسانیت کے لیے کریا وزاری میں ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے بیانات کا وہ تاثر نہیں ہے۔ جب اعمال مساجد ہم قائم کریں گے، لوگ کھنچے چلے آئیں گے، قلوب متوجہ ہوں گے اور مسجدوں کو آ گئے تو اللہ ان کے قلوب کو نرم کر دیں گے۔ اعمال مساجد میں دلوں کے بدلنے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، میں درخواست کرتا ہوں، یہ سارا عملہ ہے، سارے قربانی والے ساتھی ہیں، وہ تو مشورے سے حضرت نے مجھے بٹھایا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن درخواست ہے کہ ہم حضرت کو اپنا امیر مانتے ہیں، مرکز کو ہمیں مرکز مانتے ہیں، حضرت کی بات کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو چلے گی کیسے؟ آپ ہی تو اپنے محلے میں چلاؤ گے، آپ ہی تو اپنے حلقے میں چلاؤ گے۔ صحابہ، ایک صحابی تو بتا دو کہ کوئی بات آپ نے کہی ہو اور آگے نہ بڑھائیے۔ آپ نے اعلان کیا ایک نماز کے بعد عورتوں پر پردہ فرض ہو گیا، منادی آواز لگا رہا، صحابہ اپنے گھروں کو جا کر کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم ایسا ماحول بنا، عصر کی نماز اگلی نماز سے پہلے 100% خواتین پردے میں آ گئی۔ وہ عظمت دلوں کے اندر عورتوں کی، پاکیزہ معاشرت۔ دشمن ہمارے مقابلے پر برسوں سے، صدیوں سے اس بات کی کوشش میں ہے، اسلام میں جو چیز نفع کی ہے اس کے مقابلے کی چیز لاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھی بیان میں یہی کہ مسلمان جو حرام چیزیں استعمال کر رہا ہے اس کو اس کے نقصان کا اندازہ نہیں ہے، جن لوگوں نے یہ حرام چیزیں بنائی ہیں ان کو اس کے نقصان کا اس سے زیادہ یقین ہے۔ حضرت نے فرمایا بازار میں 2 چیزیں تیار آئی ہیں، تیار لباس آئے ہیں تاکہ مسلمانوں کی معاشرت کو بدل دیا جائے۔ حضرت بار بار کہہ رہے ہیں جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہوتی ہے۔ دشمن اس کی کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت بدلے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر دشمن تمہاری نماز روزے سے نہیں ڈرتا، وہ تمہاری پاکیزہ معاشرت سے ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا تھا، حفاظت تھی جوان بیٹی کی بھی، حفاظت تھی جوان کی بھی، کوئی گناہ کا تصور نہیں تھا، ایسا پاکیزہ صاف ستھرا ماحول، وہ ماحول وہ معاشرہ بنانا ہے۔ بازار میں 2 تیار چیزیں آئی، ایک تو تیار لباس آئے ہیں تاکہ مسلمانوں کی معاشرت بدل جائے، بچیوں کے اور بچوں کے اور ہمارے گھر کی عورتوں کے وہ تیار لباس لاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اجی اتنا سستا ملا کہ سلائی کے بھاؤ میں ملا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہماری معاشرت کو بدلنے کی کتنی بڑی سازش ہے۔ دوسری چیز تیار غذائیں آئی ہے تاکہ مسلمانوں کی عبادتیں اور دعائیں مردود ہو جائیں۔ ہوش میں آنا ہے، ہمیں باطل چوکنا ہے، مستورات کے کام کی بنیادیں ہمارے سامنے نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہر فرد امت کو داعی بنانا مستورات کے کام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ساتھی کارگزاری سنا رہے تھے کبھی مستورات میں تو 3 دن لگا کر آئے، کیا نفع ہوا؟ وہ کہنے لگے بیوی کو فجر میں جگاتا تھا اور فجر کے بعد جا کے کبھی کبھی جگانا ہوتا تھا، اس کی نماز جو ہے قضا ہونے کے قریب ہوتی۔ ایسے حالات تھے، جب سے 3 دن لگا کر آئیے روزانہ تہجد میں مجھے اہتمام سے اٹھا رہی ہے۔ عجیب ماحول بنتا ہے۔ خروج کے اندر وہ تاثیر ہے کہ گھر کے اعمال قائم ہوں گے۔ تو پہلی بات ہر فرد امت کو داعی بنانا، اور خروج کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہر گھر میں اعمال مساجد قائم کرنا ہے، مسجد کی جماعت کے ذمہ ہے۔ اور تیسرا کام مسلمانوں کا معاشرہ تیار کرنا ہے، جیسے مدینہ پاک کا ماحول تھا ایسا کام۔ اب اس کی آسان شکل کیا ہے؟ ہم ملاقاتوں میں خوشامد کر کے پیار محبت سے مسجد کے فضائل بتا کر مسجد چلاؤ۔ صحابہ والا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نگرانی کی ہے، آپ نے ایک ایک بات کی رہبری کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر نگاہ ڈالی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا انتخاب کیا اور آپ کو وہ علم دیا جس سے آپ کی رہبری ہو۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے دوسری نگاہ ڈالی اور پھر صحابہ کا انتخاب کیا، اور پھر صحابہ کو ان کے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے، اپنے نبی کی مدد کے لیے انتخاب کیا۔
پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں دیکھو یہ مومن یہ صحابہ وہ ہیں کہ جس چیز کو یہ خیر سمجھتے ہیں اللہ بھی اس کو خیر سمجھتے ہیں، اور جس چیز کو یہ برا سمجھتے ہیں اللہ بھی اسے برا سمجھتے ہیں۔ اور صحابہ سب سے زیادہ مسجد کے عمل کو سب سے زیادہ خیر اور بھلائی کا عمل سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آ کر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے انتم اکثر صیاما صلاتا و اجتہادا من اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کانوا خیرا منکم، ارے تم لوگ تو صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محنت میں، مجاہدوں میں، روزوں میں، نمازوں میں آگے بڑھ گئے، لیکن وہ تو تم سے زیادہ اچھے لوگ تھے۔ تو کسی نے کہا کہ تعریف تو ان کی کر رہے ہو اور فضائل ہمارے بیان کر رہے ہو۔ لما یا ابا عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود کی کنیت، کہنے لگے بات یہ ہے ہم کانو ارغب فی الآخرہ وہ ازہد فی الدنیا، ان کا کمال یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مسجدوں میں رہنے کی وجہ سے ان کے دل آخرت کے رغبت لیے ہوئے تھے اور دنیا کی بے رغبتی ان کے اندر، یہ کمال ان کے اندر۔ یہ محنت کے ذریعے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا اور مسجدوں میں حلقے لگانا بہت آسان ہے، خوشامد کر کے مسجد میں لاؤ، تعلیم میں بٹھا کر اب ساتھی کو لے کر بیٹھو۔ دیکھو سننا بھائی، جو محنت ہے ہمارے ذمہ ضروری وہ سن لو، اب اس کو لے کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے مسجد میں اس لیے رکھتا ہوں لیکون ارق قلوبہم، تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے۔ اب ان کو لے کر الگ بیٹھو۔ اب دعوت کے فضائل رکھو۔ ہمارے حضرت کا فرمانا ہے محلوں میں خوشامد کر کر کے دعوت کے اتنے فضائل سناؤ، اتنے فضائل سناؤ، عام سے عام آدمی کو دعوت کے فضائل یاد ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں کسی مجبوری سے نہیں جا کر نکل رہا، اعمال میں کسی مجبوری سے نہیں جڑ رہا، تو اس کے دل میں ندامت ہو کہ کرنا تو یہی کام چاہیے۔ اب اس کو لے کر بیٹھے دعوت کے فضائل۔ پھر اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی چلے کی تشکیل، واصلہ ابن اسقا ان کی تشکیل پہلے دن ہو رہی ہے، ہجرت باطہ اور ہجرت بادیہ کی، کہ سب سے افضل بات یہ ہے کہ اب تو تم ہمارے ساتھ رہو اور تقاضوں پر چلو۔ حضرت فرما رہے تھے نظام الدین تقاضے آتے ہیں، عملہ نہیں ہوتا ہے، تقاضے ضائع ہوتے ہیں، جرم ہمارے ذمہ باقی رہ جاتے ہیں۔ عملے سے چمٹے رہیں گے تو تقاضے ذمہ داروں پر آتے ہیں اور ذمہ دار تقاضے ہم پر ہیں۔ اپنے ذمہ داروں کا اعتماد بڑھائیں گے، اللہ ہمارا اعتماد بڑھائیں گے۔ آپس کی اجتماعیت، مسجد کے کام کے لیے، مستورات کے کام کو اٹھانے کے لیے آپس کی اجتماعیت، آپس کا تعاون بہت ضروری ہے۔ آپس کا تعاون بہت ضروری ہے۔ اس طرح اب اس کو مسجد کے ماحول میں رکھ کر اب پہلی تشکیل کر رہے ہیں۔ اگر وہ مردوں میں ابھی وقت لگا کر آئے ہیں ان کو مستورات کے کام کی بھی تشکیل کریں، 3 دن کی ابتدا کریں، 5-7 جماعتیں۔ اگر ہم نے اپنے ماحول سے، محلے سے اگر 3 دن کی مستورات کی جماعتیں بنا لی نا، آپ دیکھنا ماحول میں کیسی ایک دم سے تبدیلی آتی ہے، کیسے معاشرہ مسلمان کا ظاہر ہونے لگے۔ دوسری بات، ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت مانگنا ہے۔ بڑی مشکل یہ ہے، ہمارے حضرت فرما رہے تھے تم تشکیل تو کرتے ہو، وصول نہیں کرتے۔ نام لکھو، وقت لکھو، اب اس کو وصول کرو۔ چاہے وہ کہے میں رات کو 12 سے 2 بجے وقت دوں، اپنے مسجد پر تقاضا رکھے۔ حضرت فرمانے لگے آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ بھائی عشاء کے بعد ہماری مسجد کی جماعت وقت دیتی ہے، تم قربانی سے وقت دو۔ اب بیچارہ دکان بند کر کے آ رہا ہے 11 بجے، کہیں نوکری سے آ رہا ہے، کوئی اور مجبوری سے رات کو آ رہا ہے، تو ہم قربانی دے کر اس کا ساتھ دیں، ہم اس سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ اب مسجد کی جماعت پر تقاضا رکھو، فلاں ساتھی رات کو 10 سے 12 تیار ہے، صبح 8 سے 10 تیار ہے، ہم اس ساتھی کے ساتھ اپنا عملہ لگائیں، اس کو وصول کریں، اس کو محنت میں لگائیں۔ دوسری چیز، تیسری چیز، ہم گھر کے اعمال کو سمجھائیں، اس کو سمجھائیں فضائل۔ اگر تم نے گھر میں قرآن کی ایک آیت سیکھنا سکھانا کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ مکہ مکرمہ کے اندر چھپ چھپ کر آواز آہستہ کر کے بھی قرآن سیکھا جاتا تھا، لیکن قرآن کا سیکھنا چھوڑا نہیں جاتا تھا، جان خطرے میں تھی، جان ہتھیلی پر تھی۔ حضرت عمر کی بہن قرآن سیکھ رہی تھی، دروازہ پیٹا آپ نے، بہنوئی نے دروازہ کھولا، بہنوئی کو پیٹا، بہن بچانے آئی، بہن کو پیٹا، بہن کا خون نکلا تو بہن بھی خطاب کی بیٹی تھی، فاطمہ بنت خطاب، کہنے لگی عمر تم اس لیے مارتے ہو؟
تو سن لو ہم جان تو دے سکتے ہیں اس کام کو اور اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. جذبہ بنا ہوا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر عورتوں کے اندر عورتیں جا کر ملاقات کرتی تھیں. دشمن نکل کر ان ایمان والوں کو صحابہ کو مارا کرتے تھے اور ان کے گھروں کے اندر عورتیں داخل ہو کر ایمان کی دعوت دیتی تھی. ابو جہل نے آپ کو برا کہا. طلیب ابن عمیر ابو لہب کے بھانجے, ان کے ہاتھ میں لوہے کا کوئی سامان تھا, اس زور سے ابو جہل کو مارا کہ خون نکل گیا. تو ابو جہل دشمن وہ پکڑنے اور ان کے اوپر حملہ کرنے آیا تو ابو لہب کو غیرت آئی اپنے بھانجے کی, تو ابو لہب ابو جہل کے مقابلے پر کھڑا ہوا. لوگوں نے کہا تیری بہن بھی تو دیکھ اروا, وہ بھی تو ایمان لائی ہے. تو اروا کے پاس گیا تو حضرت اروا ابو لہب کی باوجود دشمنی اور اتنی زیادہ جہالت کے لیکن اس کو سمجھا رہی ہے اگر تو نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دیا تو تیرا نام بھی روشن ہوگا, تیرا نام بھی بلند ہوگا. نے کہا نہیں اتنی بڑی دشمنی عرب کی میں نہیں برداشت کرتا. اب غور تو کرو, عورتیں زنیرہ رضی اللہ عنہ ابو لہب کی باندھی ہے, بہن بھی ایمان لائی, باندھی بھی ایمان لائی. ابو لہب کی بیٹی درہ بنت ابی لہب وہ بھی ایمان لائی. آپ دیکھو ابو جہل دشمن ہے اور بہو ام حکیم حضرت اکرامہ کی بیوی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہدایت کی. زنیرہ بڑھاپے میں نابینا ہو گئی. مشرکین آ کے کہنے لگے دیکھا تو نے ہمارے معبود کی عبادت چھوڑی تو ہمارے معبودوں نے تیری آنکھیں لے لی. کیا یقین, انفرادی دعوت, گھر کے اندر ایمان کے حلقے, عورتوں کا کیسا مزاج. بڑے سنجیدگی سے کہہ رہی ہے تیرے معبود کو تو یہی پتہ نہیں چلتا کون عبادت کرنے آتے کون نہیں آتے, وہ کیا میری آنکھیں لیں گے؟ میری آنکھیں تو تقدیر سے گئی ہے, اللہ قادر ہے لوٹا دے. بات ختم ہوئی, اللہ نے آنکھیں لوٹا دی. گھروں کے اندر اعمال, ہر گھر میں اعمال, قرآن کا سیکھنا سکھانا, تعلیم. کتابیں نہیں ہیں آپ سے سن کر آئے گھر میں سکھا رہے ہیں, آپ سے تقاضا لائے گھر میں بتا رہے ہیں. عورتیں مائیں اپنے بچوں کو, بھائیوں کو, بیٹوں کو, ابا کو تیار کرتی تھی. ننھے بچے پنجوں کے بل آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. جان دینے کا جذبہ ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے, جان دینے کا جذبہ. ہم سمجھائیں گے دیکھو بھائی گھر کی تعلیم کے اندر اگر یہ اعمال ہوئے آپ کے گھر کے اندر وہ نورانیت, وہ رحمتیں, وہ برکتیں آئیں. 5 عمل کی تعلیم سمجھا دو, پھر کبھی ہم کو ملے جس طرح اس کا وقت وصول کرنا ہے ہم اس کو بڑے پیار سے پوچھیں بھائی دعوت دی تھی آپ کو گھر کے 5 اعمال کی, آپ نے کتنا؟ بھائی میرے گھر میں کتاب تو نہیں تھی, میں نے تجوید کا حلقہ لگا لیا. چلو بھائی کتاب کا نظام بناتے ہیں, اپنی حاجتوں کو لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا مسجد میں آئے ایمان والا اور اپنی ضرورت پوری نہ محسوس کرے تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑے عیب کی بات ہے. کوئی آدمی بھی بازار جائے اس کو سب چیزیں ملتی. حضرت نے مثال دی, ایک آدمی ہے دکان میں کئی سامان ہے, 10 گاہک کھڑے ہیں, ہر ایک کی فرمائش الگ ہے, سب کا سامان دیتا ہے, سب سے پیسے لیتا ہے, سب کو مطمئن کرتا ہے. ہماری مسجد میں کوئی ساتھی آئے, ہم کہتے ہیں میں اکیلا کیا کروں؟ آپ اکیلے شروع کریں گے اللہ عملہ دے گا, کام کرنے کے لیے موقع اور فرصت دیں گے, صلاحیتیں دیں گے. ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں تو بھائی کریں گے اس طرح انشاءاللہ. اور ہر مسلمان کو یہ بھی پوچھ لو بھائی اگر تیرے بچے قرآن پاک میں مکتب میں نہیں پڑھتے ان کی رہبری کرو. اچھا بھائی آپ کا قرآن پڑھنا بچپن میں کسی وجہ سے رہ گیا, چلیے کسی عالم قاری صاحب سے ملتے ہیں, اپنے ضروری مسائل علماء سے ہم پوچھیں. اس طرح ہماری مسجدوں کو آباد کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشتوں میں پھرا کرتے تھے صبح سے لے کے دوپہر تک. منیب وزیر رضی اللہ عنہ کی روایت منتخب میں فضائل تبلیغ میں موجود ہے. سورج ایک دم سر پر آ گیا, زوال شمس کا وقت ہے اور آپ پر لوگ جو ہے تھوک رہے ہیں, مٹی پھینک رہے ہیں, آپ برداشت کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں. ذلت کا بھی خوف نہ کر, اچانک قتل ہونے کا خوف نہ کر. کبھی آپ صبح نکلتے شام ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا, اپنے محلے کا بھی کرنا ہے اور اپنے محلے کے بعد جو دوسری بستیاں ہیں اس میں بھی جانا ہے. اپنی بستی میں بھی محنت کرو. آپ لازم پہاڑوں کے پیچھے قبائل کے پاس جاتے, ایک ایک کی خوشامد کرتے. ہم دوسرے گشت کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہفتے میں 1 مرتبہ 1 گھنٹے کے لیے چند ساتھی گئے, نہیں, پوری مسجد کی جماعت کا دوسرا گشت ہے. جائیں گے ہم, ملاقاتیں کریں گے اور روزانہ 2 ساتھی کو بھیجیں گے, وہاں مشورہ, تعلیم, آبادی کی محنت کو جاری کرائیں.
آنے والی جماعتیں ہماری مسجد میں آئیں، ہم ان کا ساتھ دیں، بستر ساتھ لگائیں، جماعت چلی جائے، بستر گھر چلے جائے، جو وقت ہم نے آبادی کی محنت کا دیا ہے وہ وقت ہم متعین کر لیں۔ بیمار ہے عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کے پاس جا رہے ہیں اور ہم اپنے مسلمان کے پاس، اپنے محلے کے کسی فرد کے پاس نہیں جا رہے۔ وہ باپ بھی یہودی ہو کر اس کے دل میں بھی رفقت آ گئی، بچے سے کہا کلمہ پڑھ لے، تو بچہ باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اطاعت کی وجہ سے، آپ کی صحبت کی برکت سے اس کے اندر یہ فرما برداری